اسلام کی طرف سے فرض کیا گیا ہر عمل انسانوں کو اجتماعیت کی طرف دھکیلتا ہے۔ تمام عبادات خالق کائنات سے تعلق کے نتیجے میں انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی محبت، انسانیت کی خدمت کا اخلاق پیدا کرتی ہیں۔ اگر ایک شخص خالق کائنات سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ و عمل موجود نہیں ہے تو وہ خالق کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا، مخلوق کی مدد نہیں کرتا، وہ اپنے اس دعوے میں قطعاً سچا نہیں ہو سکتا۔ دیگر عبادات کی طرح روزہ بھی ایک ایسی ہی عبادت ہے جس کی اسلامی تعلیمات میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں خالق کائنات کے حکم کی تابعداری میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ جہاں روحانی ترقی اور خالق کائنات کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے، وہیں اس کا ہماری سماجی زندگی کی ترقی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں روحانی پہلو پہ تو بہت بات کی جاتی ہے، لیکن روزے کا ہماری سماجی و معاشی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پہ بہت کم سوچا اور عمل کیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں بھوکا پیاسا رہنا مشقت کا کام ہے، لیکن اس پر مشقت کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیا اوصاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو ایک طرف اپنے خالق کی اطاعت کا شعور اور اخلاق پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف اس کے بندوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ یہ تعلق اس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جو وہ صبح سے لے کر شام تک برداشت کرتا ہے۔ جب روزہ دار خود بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر یقیناً اس بھوکے اور پیاسے انسانوں کا احساس بیدار ہونا چاہیے جو فاقہ کشی پہ مجبور ہوتے ہیں، جنہیں غربت و افلاس کی وجہ سے اپنا پیٹ بھرنا نصیب نہیں ہوتا، جو متوازن خوراک نہیں کھا سکتے ہیں، جن کے بچے فاقوں اور غذائی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے افراد جو پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ یہ ایک براہ راست احساس ہے جو روزہ ایک مسلمان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسے سال میں ایک مہینہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بھوک و افلاس اور محرومی کا عملی طور پہ بھوکا اور پیاسا رکھ کر احساس دلایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی ایسی بدعمالیوں سے روکنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے جن سے انسانیت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی یہ مشق انسانوں کو قریب کرتی ہے، دوسروں کی بھوک کی وجہ سے تکلیف کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آئندہ پورا سال معاشرے کے مفلوک الحال افراد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آج ان پہ غربت و افلاس اور بھوک کے سائے ہیں، کل یہ سائے کسی وقت تمہارے اوپر بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا خالق کائنات کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں ان انسانوں کو بھی حصے دار بنائیں جو دو وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، تب ہی روزے کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ صرف فاقہ کشی کرنا اور مسجد میں قیام کر کے معاشرے سے غافل رہنا روزے کے مقاصد سے روگردانی کرنے کے برابر ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عبادات کی اصل روح مفقود ہو کر رہ گئی ہے۔ بقول علامہ اقبال کے رہ گئی رسم و روح بلالی نہ رہی، فقط عبادات کو رسماً ادا کیا جاتا ہے۔ روزہ جس کا مقصد معاشرے کی بھوک و افلاس کا احساس پیدا کرنا بھی ہے، جب اس کو ادا کرنے کا مہینہ یعنی رمضان شروع ہوتا ہے تو تمام معاشرے کا خوشحال طبقہ جن میں تاجر، دکاندار، منڈیوں اور مارکیٹوں پہ کنٹرول رکھنے والا سرمایہ دار طبقہ روزہ بھی رکھتا ہے اور پورا مہینہ معاشرے میں مہنگائی کے ذریعے لوٹ مار کا بازار بھی گرم کر دیتا ہے۔ سرمایہ دار حرام خور طبقہ رمضان کے اس مہینے میں شیطان کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ملکی انتظامیہ ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے یا ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ریاست چونکہ سرمایہ داروں ہی کی مفادات کی نمائندہ ہے، لہٰذا وہ عوامی مفادات کو پورا کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ایک طرف رمضان کے شروع ہوتے ہی معاشی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو دوسری طرف دیگر جرائم بھی بڑھ جاتے ہیں، مثلاً لڑائی جھگڑے جن کے نتیجے میں نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی معاشرے کا اس قدر دیوالیہ نکل چکا ہے کہ رمضان میں بھی چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی دیکھنے میں نہیں آتی۔
بلکہ وائٹ کالر چوروں اور ڈکیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں اس لوٹ کھسوٹ میں مزید اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ جب عید قریب آتی ہے تو مختلف حکومتی ادارے بھی عیدی جمع کرنے کے لیے عوام الناس کو سڑکوں، دفتروں اور اداروں میں مختلف ہیلے بہانوں سے خوب لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شرمناک اور افسوسناک معاشرتی حقیقت جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں۔ خدا کے لیے عبادات کے مقاصد اور روح کو سمجھیے۔ بے روح عبادتیں کبھی بھی خالق کی رضا کا باعث نہیں بنتیں۔ اپنے معاشرے سے غافل نہ ہوں۔ رمضان کی حقیقی برکت اور خوشی معاشرے کے دکھ درد بانٹنے سے ہی مل سکتی ہے۔ دوسروں کے دکھوں کا احساس کریں، دوسروں کی محرومیوں پہ بھی سوچیں، دوسروں کی مدد کے لیے کام کریں۔ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سے بھوک اور افلاس کو مٹانا ہے، انسانیت کا احترام کرنا ہے اور معاشرے میں عدم و برداشت کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی حقیقی روح سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔